السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 16ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 19ویں پارے کے ثلث سے 20ویں پارے کے اختتام تک ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اسی طرح جنات، انسان اور پرندوں پر پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت اور نشانی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا تھا، اور وہ حقیقت کی طرف سے شک شبے میں پڑے ہوئے تھے۔ بل ہم فی شک منہا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پھر آخر میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بڑی عبرت امیز انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا سب گھبرا جائیں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے دبے جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور پہاڑ باتوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی انسان برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ اندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی ارشاد فرمایا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا چلو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں 124 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو دو مضامین میں سے ایک ملے گا، موسیٰ فرعون یا موسیٰ بنی اسرائیل، ان دونوں کے ارد گرد یہ مضامین۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیلی ذکر ہے، ان کی ولادت سے لے کر کے اور کس طرح کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی سے شادی، پھر نبوت کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنا ہے، یہ سارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی جو دولت، بڑی شان و شوکت اس کے پاس تھی، بہت دولت تھا، لیکن وہ شخص مغرور تھا اور اپنی دولت کے نشے میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلطنت دی تھی اس کو اندر سے حسد اور جیلسی ہونے لگا کہ موسیٰ کو اتنی لوگوں کے لوگ اتنے چاہنے والے ہیں، موسیٰ کو اتنے لوگ چاہتے ہیں، میرے پاس کوئی نہیں، حالانکہ موسیٰ سے زیادہ میرے پاس دولت ہے، شان و شوکت ہے، اس کے بعد میرے فالوورز کم ہیں۔ اس نے حسد کرنا شروع کیا اور لوگوں میں فتنہ، فساد اور شر پیدا کرنا شروع کیا، اپنا خوف پیدا کرنا چاہا تاکہ لوگ کہیں نہ کہیں ڈر کی وجہ سے میرے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرنا یہ ہوا کہ اس کی غرور کی سزا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، وہ اپنی دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔
اس کو غرور تھا، اس لیے ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، جو بھی ظلم ہو۔ آپ دولت کے نشے میں کریں، عہدے کے نشے میں کریں، یا آپ صحت کے نشے میں کریں، یا آپ کسی نشے میں کریں، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ اس کو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں مل کے رہتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا ملتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور ظلم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانوں کو متنبہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول افسانے کی کتاب نہیں کہ واقعہ قصہ پائرینہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے عبرت ہے، نشانی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ نے کس طریقے سے عبرتناک سزا دی۔ اس لیے واقعہ بتانے کے پیچھے اپنا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ عیب تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو متنبہ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتائیے، جو لوگ اس مجرمانہ حرکت کر رہے وہ ہوش میں آ جائیں اور ایمان لے آئے، ورنہ اپنے بدعمالیوں کی بدولت وہ ضرور کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ پھر منکرین کو بڑے اور اچھوتے اور انوکھے انداز میں ان کی جو فہمائش کی گئی تھی کہ اے نبی آپ ان منکرین سے پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پہ رات کی تاریکی تاریخ فرما دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تاریکی کو دور کرے گا، اس سے نکالے گا؟ صرف روشنی ہی روشنی رہے تو پھر کون ہے جو تاریکی کیوں لائے گا؟ اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء۔ اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دن کی روشنی برقرار رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخشے، رات نصیب کرے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے دن اور رات بنائے تاکہ دن کے اندر روزی تلاش کریے اور رات کو سو کر کے سکون حاصل کریے۔ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ تم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دی ہے، نیند کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب رات میں کچھ ایسے جو نہیں، باقی آپ خود غور کریں کہ رات اندھیرے سے اللہ تعالیٰ سے ڈھک دیتے ہیں، اور رات میں 2 گھنٹے کا سونا، رات میں دن میں 6 گھنٹہ بھی سوئیں گے تو وہ نیند کے اندر آپ کو جو ایک سرور ملے گا اور اس نیند کے اندر جو آپ کو ایک تازگی ملے گی وہ دن میں 6 گھنٹہ سوئیں گے تو بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا انعام ان لوگوں سے پوچھے جو رات میں سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیتے ہیں، اس کے بعد بھی نیند کی گولیاں کبھی کبھی کام نہیں کرتی ہیں، نیند کی گولی لے کے سوتے ہیں۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے جو ہمیں دن اور رات دیے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ دن کو روزی تلاش کریں، رات کو سکون حاصل کریں، اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہدایت کا کام انجام دیتے رہے، اور دنیا کے ہر شے فانی ہے، فنا ہو کے رہے گی۔ اس مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت ترین واقعہ بتایا گیا ہے کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے برادری نے اس کو بعض نصیحت کی کہ مال و دولت پہ نہ اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ نہیں پسند کرتا ہے۔ ایک بار قارون نے اپنے تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا، چنانچہ اسی کی حالت میں دیکھ کر دنیا پرست اور ہائے دنیا کے خو کر بول اٹھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس کا حاصل یہ ہے کہ کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان اور مال و متاع ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں کو دین کا فہم عطا ہوا تھا وہ ان حریص لوگوں سے کہنے لگے اے لوگوں تم اس دنیا فانی پر فریفتہ ہوتے ہو، حالانکہ اللہ کے گھر کا ثواب اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے محل کو اس کے تکبر اور اس کے غرور کی وجہ سے اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ اس کے کبر و نخوت کی وجہ سے چکنا چور ہو کے رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتایا کہ 2 لوگ دنیا میں آئے ہیں غرور کر اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کے اندر مخلصین، مومنین، منافقین، صادقین، کاذبین کے درمیان فرق
بتایا ہے کہ دنیا میں آئے وَأَلِف لام مِيم حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ. تمہاری آزمائش ہونی ہے اور آزمائش ہوگی. آزمائش ہم پہ جو آتی ہے 3 طریقے سے آتی ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، قرآن کی آیت وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدعمالی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آزمائش آتی ہے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے. دوسرے نیک مومن بندوں پہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ کبھی ہم سے کوئی غلطی اور چوک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے اس گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں. تیسرے انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے اور انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے پریشان کیا گیا ہے. انبیاء جو جتنا اللہ کے دین پہ چلے گا، اللہ کے قریب ہوگا، اس سے اتنی سخت امتحان. آپ مجھے بتائیں، آپ محلے میں چل رہے ہیں، آپ کا لڑکا کوئی دوسرا، دو لوگ لڑ رہے ہیں، آپ اس وقت کس کو ڈانٹیں گے، کس کے ساتھ سختی کریں گے؟ اپنے کو ایک جھاپڑ لگائیں گے بھی سختی پہ کر، کیوں؟ تم بچو اس سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، مطلب کوئی دشمنی نہیں ہے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایک وارننگ ہے، سمجھ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس آزمائش سے بھی نکالیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. یاد رکھیے، آزمائش جیسے بھی ہو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. قرآن کی آیت والا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اللہ مال کو لے کے، کبھی جان کو لے کے، کبھی آل و اولاد کو لے کر کے اللہ آزمائیں گے. قرآن کی دوسری آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کہ اس وقت کے رسول چھنچھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے، ایمان والے اہل ایمان ہلا دیے گئے، وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ابھی جو حالات ہیں ہم اس حالات سے گھبراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ کھانا کعبے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے کہنے کہ اللہ کے رسول یہ کفار ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے حق میں آپ دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول بیٹھے اور چہرہ سرخ ہو گیا کہ پہلے کے لوگوں آری سے چیٹ ڈالا گیا، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ابھی تم پہ وہ دن نہیں آیا. اس لیے آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں اپنا احتساب کرنا چاہیے، کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ آزمائش تو نہیں آئی ہے، یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے آزمائش تو نہیں ہے. ہمیں گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اور اس کے بعد آزمائش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا کہ جو کسی اعتبار سے آزمائے جاتا ہے، اس میں صبر کرتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے. اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہیں 950 برس اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی، بالآخر عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام امتوں کی ہلاکت کا ذکر، ان کے گمراہی، بدعمالی اور ان کی جو فحاشی کا ذکر ہے. عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کے سبب بنے. ان واقعات مومنین اور عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے، اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے خوف سے جو بتا اس خوف سے ڈرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اور اس خوف الہی دل کے اندر پیدا ہوگا. انسان میں عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، ہمدردی آئے گی، کبر و غرور دل کے اندر سے نکلے گا. آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نیک بندہ بن کر رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ کے مطیع فرمانبردار بن کر رہنا چاہیے. رب کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.